السلام علیکم. لیکچر نمبر 26 شروع کرتے ہیں آج کیلکولس کا. اور آج ہم مزید انٹیگریشن کے جو کانسیپٹس ہم نے پہلے ڈسکور کیے تھے, دیکھے تھے, ان کے بارے میں مزید ان کی ڈیولپمنٹ کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آج کا مین ٹاپک کیا ہے. بیسکلی آج کا ایک ہی ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا, اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے وہ. The topic of this lecture is basically integration and integration by U substitution. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کا بیسک کانسیپٹ ہے, آج کا ٹاپک ہے اس لیکچر کا. بہت زیادہ ٹاپکس نہیں ہیں اس لیکچر میں, تو ہوپ فلی آپ تھوڑے خوش بھی ہوں گے سن کے کہ آج زیادہ ڈیٹیل میں بہت زیادہ بات نہیں کرنی. لیکن یہ جو ٹاپک ہے, صرف ایک جو ہے میجر ٹاپک آج کا, یہ ان اٹ سیلف کافی انوالوڈ ہے. تو اس میں اتنی خوشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس آج جلدی سے جان چھٹ جائے گی. جان نہیں چھٹے گی آج جلدی. بات وہی ہے کہ اس ٹاپک پہ بھی کافی ہم ڈیٹیل میں بات چیت کریں گے. تو اس میں کیا ہے بیسک, واٹ از دا پوائنٹ آف دس انٹیگریشن بائی یو سبسٹیوشن. تو اس میں بیسکلی بات یہ ہے کہ جی یہ جس طرح سے ہم نے ڈریویٹوز کی جب بات کی تھی یا ڈفرینسیشن کی جب ہم نے بات کی تھی, تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جی کچھ سمپل فارمولے ہم نے دیکھے تھے ڈفرینسیشن کے. پہلے تو ہم نے ڈیفائن کیا کہ بھائی ڈفرینسیشن ہوتی کیا ہے, اس کا ایک لمٹ, ایک کوشنٹ بنتا تھا, اس کا ہم لمٹ لیتے تھے. تو ہمارے پاس اس کا جو وہ چیز تھی اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا ایز دا ڈریویٹو آف اے فنکشن. تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا ڈیفائن کیا کہ بھائی کچھ بیسک فنکشنز ہیں اور ان کے ہم نے ڈیفائن کر دیے تھے کہ بھائی یہ آپ کے ڈریویٹوز ہیں. ہم نے معلوم کیے تھے یوزنگ دیٹ فارمولا, بٹ وی اسٹارٹڈ ٹو ٹیک دیم فار گرانٹیڈ فار کوئک یوز. تو اس میں تھوڑی دیر بعد ہم نے یہ دیکھا تھا ڈفرینشیشن میں کہ جی کچھ جو بیسک فنکشنز تھے, یعنی بیسک سے کیا مراد ہے میری, بیسک سے مطلب یہ ہے کہ جناب جیسے آپ کا پاور فنکشن ایک ہے, یعنی ایکس ٹو دا پاور این, اس کی ہم نے جب دیکھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بھئی اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے ڈفرینسیشن کا, جس کو ہم یاد کر سکتے ہیں فار کوئک ریفرنس, اور پھر ہم اس کو بار بار استعمال کر کے اپنا جو کام ہمیں کرنا ہوتا ہے ہم کر لیتے تھے. یعنی ایکس ٹو دا پاور این کا ڈریویٹو جو ہوتا ہے یا اس کو ڈفرینشیٹ کریں تو ریزلٹ آتا ہے این ٹائمز ایکس ٹو دا پاور این مائنس 1. یہ ہوپ فلی میرے خیال سے یاد ہو گیا ہوگا آپ کو اب تک. اچھا, پھر ہم نے یہ دیکھا اس کے کچھ عرصے بعد اس طرح کے کچھ اور فنکشن ہم نے ڈیفائن کیے, کہ معلوم کیے کہ جی سائن ایکس کا ڈریویٹو کیا ہوتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پھر یہ ہوا تھا کہ ایک ٹاپک ایسا آیا تھا ڈفرینسیشن میں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فنکشن جو تھے, جس فنکشن کو ہم ایک فنکشن تھا جس کو ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ فنکشن جو تھا وہ تھا ایک کمپوزیشن آف ٹو ڈفرنٹ فنکشنز. اور عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جن فنکشنز کا ہمیں ڈریویٹو معلوم کرنا آتا تھا ان کو ہم کمپوز کرتے تھے, یعنی ایف آف جی آف ایکس کمپوزیشن. ہوپ فلی آپ کو یاد ہوگی, یو شوڈ نیور فارگیٹ ایکچولی واٹ کمپوزیشن از. تو اس میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کمپوزیشن آ جاتی تھی. پھر سوال یہ تھا کہ بھائی کمپوزیشن آف فنکشنز ہے تو اس کا ڈریویٹو کیسے معلوم کرتے ہیں. تو یعنی اگر سائن ایکس ایک فنکشن ہے, ایکس اسکوئر ایک فنکشن ہے, یعنی ایف آف ایکس کو ہم کہہ لیتے ہیں سائن ایکس, جی آف ایکس کو کہہ لیتے ہیں ایکس اسکوئر, تو ایف آف جی آف ایکس جو ہے وہ بنے گا سائن آف ایکس اسکوئرڈ. یعنی ایکس اسکوئر جو اس کی سائن ایکس کی سائن فنکشن کی جو آرگیومنٹ ہے وہ ایکس کی بجائے ایکس اسکوئر ہو جائے گی. تو اس کا ڈریویٹو کیسے معلوم کرتے ہیں, یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم معلوم کر سکتے ہیں ان جنرل. کوئی بھی کمپوزیشن دی ہو, وی کین آلویز فائنڈ دی ڈریویٹو using something called the chain rule. تو چین رول جو تھا یہ ہم نے دیکھا تھا ڈفرینسیشن میں کہ دیٹ رول بیسکلی helped us in taking care of composed functions in terms of differentiating them. So it was a powerful tool basically that we had. اور لائف بڑی آسان ہو گئی تھی and we could do all sorts of fancy differentiation problems and life was good. تو اب سوال یہ ہے کہ اب ہم نے تھوڑا سی پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا کہ انٹیگریشن کیا چیز ہوتی ہے. یعنی اب ہم ڈفرینسیشن کا یہ تو میں نے ٹاپک ختم کر دیا. اب جو انٹیگریشن کی بات کرنی ہے اور آج کے لیکچر کی جو مین ٹاپک ہے یو سبسٹیوشن, تو اس کے حوالے سے یعنی میں نے بات شروع کی تھی ڈفرینسیشن کی. تو اس میں یہ ہے ان کا کنیکشن بیسکلی کہ انٹیگریشن تو ہم دیکھ چکے ہیں کیا چیز ہے. انٹیگریشن بیسکلی ایک طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کچھ لیکچرز میں کہ پچھلے کہ اٹس اے وے آف ڈیفائننگ دی ایریا انڈر دا کرو. اور یہ بھی ایک طریقہ اور بھی یہ تھا بیسک طریقہ کہ جی اٹس دی اینٹی ڈریویٹو یا اینٹی ڈریویٹو آف اے گیون فنکشن. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی یو سبسٹیوشن کی بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ اینٹی ڈریویٹو کیا چیز ہوتی ہے. یعنی اس پوائنٹ آف ویو سے اس وقت میں دیکھنا چاہوں گا انٹیگریشن کو. تو اینٹی ڈریویٹو
آف اے فنکشن یا جسے ہم انٹیگرل آف اے فنکشن بھی کہتے تھے, وہیں سے یہ انٹیگریشن از جسٹ another way of saying the process of finding integrals or the process of finding antiderivatives is what is called integration. تو یہ جو پروسیس ہے فائنڈنگ اینٹی ڈیریویٹیوز, یہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اینٹی ڈیریویٹیوز کے حوالے سے ہم یہ کہتے تھے کہ جی انٹیگریشن جو ہے وہ ڈفرینسیشن کا الٹ ہے, یعنی آپ ایک فنکشن آپ کو دیا ہوا اس کا آپ کو اینٹی ڈیریویٹیو معلوم کرنا ہے, یعنی کہ اوریجنل کون سا ایسا ایک فنکشن ہے جس کو اگر ڈفرینشیٹ کریں تو یہ گیون فنکشن کا ریزلٹ ہے. دیٹس ہاؤ وی ڈیفائنڈ اینٹی ڈیریویٹیوز اینڈ انٹیگریشن آلسو. پھر ہم نے انٹیگریشن کو ایک طرح سے اس طرح بھی ڈیفائن کیا تھا کہ جی یہ ایریا انڈر دا کرو ہے. وہ فی الحال ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں, ہم تھیوریٹیکل لیول پہ دیکھتے ہیں کہ وہی بات کہ اینٹی ڈیریویٹیوز جو ہیں, انٹیگریشن جو ہے وہ اینٹی ڈفرینسیشن ہے, کہ کوئی فنکشن دیا ہو تو ایک ایسا فنکشن ڈھونڈیں جس کو ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کا ریزلٹ گیون فنکشن کا ہے. تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو اب وہی بات ہے کہ اب فنکشنز کی بات ہو رہی ہے ظاہر ہے یہاں پہ بھی, تو انٹیگریشن اور فنکشنز کی بات جب ہو رہی ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے, بلکہ ایک لیکچر میں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ کچھ بیسک فنکشنز تھے جن کا ہم نے ڈیفائن کر لیا تھا گیس ورک سے کہ جی اس فنکشن کا اینٹی ڈیریویٹیو یا انٹیگرل کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, وہ یاد ہوگا آپ کو, ہم نے کہا تھا انڈیفینٹ انٹیگرل کیا چیز ہوتی ہے. اٹ واز دا سیم آئیڈیا ایز دی اینٹی ڈیریویٹیو آف اے گیون فنکشن. تو وہی بات ہے کہ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جی چین رول دیکھا تھا ہم نے ڈفرینسیشن کے حوالے سے, یعنی ایسے فنکشنز کا ڈیریویٹیو معلوم کرنا تھا جن کا جو کہ کمپوزڈ فنکشنز ہوں, تو اس کے لیے ہم نے چین رول دیکھا تھا. اب یہ کہ کوئی اگر میں ایسے فنکشن کا اینٹی ڈیریویٹیو معلوم کر رہا ہوں یا انٹیگرل معلوم کر رہا ہوں یا اس کو انٹیگریٹ کر رہا ہوں جو کہ کئی فنکشنز کا سے کمپوزیشن سے بنا ہے, تو وہ کیسے کریں گے. تو یہ بیسک کوشچن ہے جس کو آج اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے. اور یہ وہی سوال پھر سے میں دہرا دیتا ہوں کہ اگر کوئی فنکشنز, آپ کو ایک فنکشن دیا ہو جو کہ کئی یا دو ڈفرنٹ فنکشنز کا کمپوزیشن ہو, تو اس کو انٹیگریٹ کیسے کریں گے. تو یہ سارا ٹاپک ہے بیسکلی, اور اس کا جواب یہ ہے کہ جی ایسے فنکشن کو ہم انٹیگریٹ کریں گے بائی یوزنگ دا پروسیس آف یو سبسٹیوشن. یو سبسٹیوشن سے کیا مراد ہے, یہ یو کیا چیز ہوتی ہے. یو بیسکلی از اے ڈمی ویریبل, یعنی یہاں پہ میں کہہ سکتا تھا کہ جی ابھی ہم دیکھیں گے کہ یو کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا نام اس پروسیس کا یو سبسٹیوشن کیوں ہے. اس میں صرف یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ جی آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک فنکشن کو یو کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے اس میں بھی کیا تھا, بلکہ چین رول میں ایک یو کا ویریبل ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا. وہاں پہ ہم نے اس کا انٹروڈیوس تو کر دیا تھا, یو اکوز جی آف ایکس ہم کہتے تھے. ایک جو کمپوزیشن میں فنکشن تھا اس کو ہم کہتے تھے کہ جی یہ یو ہے, اور پھر ہم ڈفرینشیٹ کرتے تھے. اسی طرح انٹیگریشن میں یہاں پہ کمپوزیشن آف فنکشنز کی میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک فنکشن کو تھوڑی دیر کے لیے نام دیں گے یو کا, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. تو وہاں سے یہ نام آتا ہے یو سبسٹیوشن. وہی بات ہے کہ میں کوئی بڑے ڈفرنس نہیں ہے کہ اگر میں یو کی جگہ ٹی ڈال دیتا, یعنی میں کہتا ٹی سبسٹیوشن, دیٹس فائن آلسو, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کوئی بھی ویریبل کا نام دے دیں. میں اس کو کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ الف سبسٹیوشن بھی ہو سکتی ہے, یعنی میں بیسکلی کہوں کہ جی یو کیوں, الف کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل ہو سکتا ہے, نو پرابلم. لیکن وہی کنونشن کی بات آتی ہے کہ چونکہ کنونشن بن چکی ہے کہ جی اس کا نام یو ہونا چاہیے سبسٹیوشن کا, پروسیس آف سبسٹیوشن میں ہم یو کا ویریبل استعمال کریں گے, لہٰذا ہم اس کو یو سبسٹیوشن کا نام دیتے ہیں. اچھا جی, تو یہ ہو گیا. تو اب ہم نے کیا کنکلوڈ کیا انٹروڈکشن کے طور پہ کہ جی آپ کی جو یہ سبسٹیوشن ہے, یو سبسٹیوشن, اٹس اے پیرلل پروسیس آف دا چین رول ان ڈفرینسیشن. وہاں پہ ہم کمپوز فنکشن کا ڈیریویٹیو معلوم کرنے کے لیے چین رول استعمال کرتے تھے ان دا ورلڈ آف ڈفرینسیشن. اور اب ہم انٹیگریشن کی دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں کمپوز فنکشن کا انٹیگرل معلوم کرنا ہے یا ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یو سبسٹیوشن استعمال کریں گے. اچھا جی, تو اس کانسیپٹ کو جو ابھی ہم نے جس کی تھوڑی سی انفارمل سی ڈسکشن کی یو سبسٹیوشن کی, اس کو اب فارملی دیکھتے ہیں کہ بھائی فارملی سے مطلب یہ کہ اس کی اکویژنز وغیرہ لکھنا شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جی یہ سارا اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, اس کے اندر اکویژنز کون سی ایسی بنیں گی جن کو ہم ہینڈل کریں گے آگے چل کے. تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. لیٹس لک ایٹ سم اسٹف. سپوز دیٹ جی از این اینٹی ڈیریویٹیو آف اے فنکشن اینڈ لیٹس کال دیٹ فنکشن ایف. سو اینٹی ڈیریویٹیو سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو کیپٹل جی فنکشن آپ کے سامنے ہے, بلکہ سپوز جو میں نے کہا کہ جی سے مراد تھی کیپٹل جی, اس کو اگر میں ڈفرینشیٹ کروں تو میرے پاس فنکشن ایف آنا چاہیے.
That's what I mean by saying that g is an antiderivative of a function f. So I can write down using this fact that d over du of g of u equals f of u. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو بیسک سی کچھ باتیں ہم دیکھ چکے ہیں. دس از بیسکلی ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینسیشن. یعنی یہاں پہ ہم نے کہا کہ کیپٹل جی جو ہے وہ ایک فنکشن ہے, اور یہاں پہ ویریبل بلکہ کون سا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ, ابھی جو ویریبل میں استعمال کر رہا ہوں وہ ایکس کی بجائے یو استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اور ویریبل بھی ہو سکتا تھا. یو کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے, میں نے کہا کہ یو سبسٹیوشن کی بات کریں گے تو آف کورس دیٹس وائی آئی ایم یوزنگ یو. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر جی اینٹی ڈیریویٹو ہے اسمال ایف فنکشن کا, تو اگر میں جی کو ڈفرینشیٹ کروں تو میرے پاس ریزلٹ آنا چاہیے اسمال ایف فنکشن. دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ. تو اب اس کو مزید ڈیولپ کرتے ہیں, تھوڑا سا آگے اس کو دیکھتے ہیں. اب یہ جو ہم نے ابھی لکھا تھا کہ جی ڈی اوور ڈی یو آف جی آف یو ایکولز ایف آف یو, اس سے یہ بھی, اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر میں ایف آف یو یعنی اسمال ایف آف یو کو انٹیگریٹ کروں اگر, تو میرے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے. یہ ایک سوال ہے یہاں پہ. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ انٹیگرل آف ایف آف یو ڈی یو جو ہوگا, یہاں پہ اب دیکھ لیں کہ ایف آف یو کی میرے پاس ایکسپریشن ہے پچھلے اسٹیپ سے, تو ایف آف یو ڈی یو کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں انٹیگرل آف ڈی اوور ڈی یو آف جی آف یو ٹائمز ڈی یو, اینڈ دیٹس جسٹ اکول ٹو جی آف یو پلس سی. تو یہ جو لاسٹ اسٹیپ ابھی آپ نے دیکھا, اس میں دیکھ لیجئے کہ سمپل سی بات ہے, کوئی کمپلیکیٹڈ تو لگ رہی ہے اکویژن, بٹ اٹس اے ویری سمپل فیکٹ. ایف آف یو کی ایکسپریشن میرے پاس ہے ان ٹرمز آف ڈیریویٹوز. تو میں نے جب انٹیگرل لیا ایف آف یو کا, ایف آف یو ڈی یو کا انٹیگرل لیا, تو ایف آف یو کی جگہ میں اس کی دوسری فارم ڈال سکتا ہوں جس میں ڈیریویٹوز بھی انوالوڈ ہیں. میں نے ڈال دی. اگر آپ کو یاد ہو کہ انٹیگرلز اینڈ ڈیریویٹوز ایک دوسرے کو کے اپوزٹ فنکشنز ہیں, یعنی ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں ایک طرح سے, تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ریزلٹ جو آئے گا پھر وہ آئے گا جی آف یو. لیکن ہم نے دیکھا کہ ریزلٹ آتا ہے جی آف یو پلس سی, اور سی کیا چیز ہے؟ سی از اے کانسٹنٹ, اٹس سم نمبر, وٹ ایور دیٹ. کانسٹنٹ سے مراد ہمیشہ ہوتی ہے ایک نمبر, کیونکہ اور یہاں پہ ہم نے کیوں لکھا جی آف یو پلس سی, کیوں لکھا؟ کیونکہ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ایف آف یو جو ہے اس کا انٹیگرل جی آف یو آنا چاہیے تھا. لیکن اگر پچھلے ایک لیکچر سے آپ کو یاد ہو, ہم نے ایک تھیورم دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک فنکشن ہے جو اینٹی ڈیریویٹو ہے کسی گیون فنکشن کا, تو اس سے ملتا جلتا ایک فنکشن, اس میں کوئی بھی اسی فنکشن میں اینٹی ڈیریویٹو میں اگر کوئی کانسٹنٹ ایڈ کر دیں یا سبٹریکٹ کر دیں اس میں سے, تب بھی, اور اس کو ڈفرینشیٹ کریں, تب بھی ریزلٹ وہی فنکشن آتا ہے جس کی بات ہو رہی ہے. تو یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ اگر میرے پاس ریزلٹ جی آف یو پلس سی ہے اور میں اس پورے ریزلٹ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہوں پھر سے, تو ریزلٹ میرے پاس ایف آف یو آئے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈیریویٹو جو ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے پلس سائن پہ. تو ڈی اوور ڈی یو آف جی پلس سی جو ہوگا وہ ہو جائے گا ڈی اوور ڈی یو آف جی, یعنی جی آف یو پلس ڈی اوور ڈی یو آف سی. اور سی کانسٹنٹ ہے, تو اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈیریویٹوز کانسٹنٹ کے جو ہوتے ہیں ہمیشہ زیرو ہوتے ہیں, پھر ظاہر سی بات ہے ریزلٹ کیا آیا, ہمارے پاس ریزلٹ آ گیا ڈی اوور ڈی یو آف جی آف یو وچ از جسٹ ایف آف یو. ٹھیک ہے جی. تو یہی صرف اتنی سی بات تھی جو ابھی ہم نے پچھلے اسٹیپ میں دیکھی. تھوڑا کمپلیکیٹڈ سا لگا, لیکن اٹس پریٹی اسٹریٹ فارورڈ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ فار ا سیکنڈ. اچھا جی, تو اس کو ہم نے ٹھیک ہے ایک اسٹیپ اور کر لیا. اب تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں. اب یہ ہے کہ اب ہم نے, ہمارے پاس ایک اکویژن تو آ چکی ہے, یہ ایف آف یو کا انٹیگرل جو ہے وہ جی آف یو پلس سی ہو گیا. اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو یو ہے, لیٹ اس سے دیٹ یو از اے فنکشن آف ایکس. ٹھیک ہے جی. تو یہ مطلب کہ یو ایز اے فنکشن آف ایکس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا, یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو چونکنا چاہیے, آپ کو کلک کرنا چاہیے کہ اب جو ویریبل یو ہے اس کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ایز سم فنکشن آف ایکس. تو یعنی اگر آپ یو ایز اے فنکشن آف ایکس دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ کہہ لیں جی یو از اے فنکشن آف ایکس کا مطلب ہے یو ایکولز کے آف ایکس, اٹس سم فنکشن. تو اس کا مطلب ہے کہ جی آف یو جو تھا, کیپٹل جی آف یو, اٹ از بیسکلی اٹ کین بی ریٹن ایز کیپٹل جی آف کے آف ایکس. تو مطلب یہ کہ کمپوزیشن آپ کے پاس آ گئی. ناؤ یو ہیو اے فنکشن وچ از اے کمپوزیشن آف ٹو فنکشنز. تو دیٹ واز دا پوائنٹ. تو یو میں نے شروع میں اس لیے استعمال کیا تھا کہ مجھے آخر میں یہ کہنا تھا کہ جی یو کو ٹریٹ کیجیے ایز اے فنکشن آف ایکس, اور پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ انٹیگریشن کے حوالے سے اس کا کیا ریزلٹ آئے گا. تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یو از اے فنکشن آف ایکس, دین وی ہیو دا فالوئنگ اکویژنس.
and from what we already know, d over dx, تو اب یہ d over dx کی بات ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ اب چونکہ d over du تو ہمیں پتا ہے کیا چیز ہے, آف g of u, وہ تو سمپل سا f of u ہے, ہم نے ڈیفائن ہی ایسے کیا ہے. انٹرسٹنگ کوشچن یہ ہے کہ d over dx آف g of u کیا ہوگا. تو یہ سمپل سا ریزلٹ ہے کہ دس ول بی اکول ٹو d over du آف g of u ٹائمس du over dx. لیکن یہاں پہ یہ کیسے آیا, یہ بیسکلی آپ کے پاس ریزلٹ آیا بائی یوزنگ چین رول فار ڈیفرینسیشن. u از اے فنکشن آف x, ریمبر دیٹ. اور ساتھ ہی میں دیکھیے کہ d over du آف g of u جو ہے اس کی ایکسپریشن ہمارے پاس ہے, یہ ہے f of u. لہذا فائنل ریزلٹ ہم لکھ سکتے ہیں ایز f of u du over dx. یہ f of u جو ہے, یہ پہلی لائن جو ہے, اس میں پہلا سٹیپ جو ہم نے کیا تھا وہاں سے یہ ریزلٹ آیا. اچھا جی, تو یہ پچھلی اکویژن جو دیکھی ہم نے, اس میں ہم نے کیا کیا, بیسکلی آل وی ڈیڈ واز اپلائی دی چین رول آف ڈیفرینسیشن. تو ہمارے پاس وہ ریزلٹ آ گیا. تو اگر آپ بھول چکے ہیں, ہو سکتا ہے دماغ سے نکل جاتی ہے بات, تو پلیز ابھی چیک کر لیں, میک شیور یو ایکچولی لک اپ what the chain rule is. لیکن میری امید تو یہی ہے کہ چونکہ ہم اتنی ساری ڈیفرینسیشن کر چکے ہیں تو یو آلریڈی نو what the chain rule is. تو جسٹ میک شیور دیٹ یو ریمبر دیٹ, جسٹ ان کیس اگر کوئی بھول گیا ہو, اس لیے. اچھا جی, تو یہ ہو گیا, ہم نے چین رول اپلائی کر کے ایک ریزلٹ ڈرائیو کر لیا تھا. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں ظاہر ہے ڈیفرینشیشن کا جو چین رول ہے اس کے بارے میں تو ہم سب کچھ جانتے ہیں, وی ہیو آلریڈی ڈیولپڈ دا تھیوری, اور ہمیں ساری اس کی ڈیٹیلز پتہ ہیں. اب وہی بات ہے کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ انٹیگریشن کا جو یہ یو سبسٹیوشن پروسیس ہے, یعنی ایک طرح سے جس کو میں نے کہا کہ انٹیگریشن کا جو چین رول ہونا چاہیے, جس کو ہم یو سبسٹیوشن کہتے ہیں, اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اس کے آئیڈیا کو. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر سے. اس میں دیکھیں کہ جو لاسٹ ابھی ہم نے دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے فارمولا, اس پہ اب ایسا کرتے ہیں کہ لیٹس اپلائی دی انٹیگرل آن بوتھ سائڈس آف دا پریویس اسٹیپ, جو ابھی ہم نے دیکھا تھا. اس پہ ہم اس کو ایسے کہہ لیجیے کہ انٹیگریٹ اس کو کرتے ہیں on both sides of this equation with respect to x, یعنی x ویریبل جو ہم نے انٹروڈیوس کیا یہاں پہ, اس کے حوالے سے انٹیگریٹ کرتے ہیں اسے. تو ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے انٹیگرل آف دی کوانٹٹی f of u du over dx ٹائمس dx. ظاہر ہے چونکہ dx کو اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے کہا تھا کہ it tells you in a sense کہ what variable you are integrating with respect to, تو یہ dx آ گیا. اب یہ برابر ہو جائے گا ٹو دا انٹیگرل آف ڈی اوور ڈی ایکس آف جی آف یو, کیپٹل جی آف یو, کیونکہ ظاہر ہے جی آف یو جو ہے وہ ایکسپریشن اس کو اب ہم ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ایکس ٹائمس ڈی ایکس. لیکن یہ کیا ریزلٹ برابر ہوگا, اگر آپ کو یاد ہو, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انٹیگریشن اینڈ ڈیفرینسیشن آر کینسل ایچ ادر آؤٹ, دے آر اپوزٹس آف ایچ ادر. لہٰذا ریزلٹ صرف آ جائے گا جی آف یو پلس سی. یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں, سی اگین کہ جی کانسٹنٹ ہے. دس امپلائز دیٹ دی انٹیگرل آف ایف آف یو ڈی یو اوور ڈی ایکس ٹائمس ڈی ایکس از جسٹ اکول ٹو دا انٹیگرل آف ایف آف یو ڈی یو, کیونکہ دیٹس ایگزیکٹلی what the expression is in terms of integration for g of u plus c. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا. تو جناب یہ ہو گیا آپ کا ریزلٹ جو ہم ڈرائیو کرنا چاہ رہے تھے. پرابلم اس میں تھوڑی سی یہ جو ہم نے ابھی تھوڑی سی بات چیت کی, یہ تھوڑی زیادہ تھیوریٹیکل تھی. تو ہاں بالکل, مجھے بھی بلکہ جیسے جیسے میں بول رہا تھا کہ سمجھ تو آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن احساس ہو رہا تھا کہ دس از اے لٹل بٹ تھیوریٹیکل. تو اس میں ایسے کر سکتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے, اگر آپ کو تھیوریٹیکل بات سمجھ آ گئی ہے, ہوپ فلی کچھ نہ کچھ تو سمجھ آیا ہوگا, تھوڑا بہت آئیڈیا کیا ہے. اس میں صرف اتنی سی بات تھی کہ پورے جو پروسیس ابھی ہم نے دیکھا, اس میں صرف سمجھنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ چیز ہے کہ جی بیسکلی ٹو کیپ ٹریک آف یور اکویژنس. یعنی جو ابھی ہم نے بہت ساری اکویژنس دیکھی, ان میں اگر آپ کو یاد ہو کہ کون سی چیز کس کے برابر ہے, تو یہ سارے فارمولے آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ دے فالو فرام دیٹ آل دیٹ اسٹف. تو یہ چیزیں ہوپ فلی تھوڑا سا سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کہ یو سبسٹیوشن کیسے کام کرتی ہے. اب اس کی اپلیکیشن کیا ہے, اپلیکیشن ہم ابھی ایک دو ایگزامپل کریں گے یہاں پہ, تو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور کتنی افیکٹو چیز ہے اور کتنی یوزفل چیز ہے. تو میرے خیال سے کر لیتے ہیں ایگزامپل. آئیے شروع کرتے ہیں ایگزامپل سے. ایگزامپل ہے جناب کہ انٹیگرل معلوم کرنا ہے آف ایکس اسکوئر پلس 1 ریز ٹو دا پاور 50 multiplied by 2x
ملٹیپلائڈ بائی ڈی ایکس. یعنی آپ کو بیسکلی انٹیگریٹ کرنا ہے ایکس اسکوئر پلس 1 ٹو دا پاور 50 ٹائمس 2x کو ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. ٹھیک ہے جی. اب یہ سیدھی سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ دس از ناٹ اے سمپل انٹیگرل, یا ایسا انٹیگرل نہیں ہے جس کو ہم پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا. ہم نے ایک ٹیبل سا بنایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جی یہ کچھ بیسک سے انٹیگریشن فارمولے ہیں, یعنی ریلیشن شپ بنائی تھی بٹوین اے فنکشن اینڈ اٹس انٹیگرل, اور یہ ایک فنکشن ڈیریویٹو اینڈ اٹس انٹیگرل. تو ان میں سے یہ شامل نہیں ہے. ہم نے ایکس یعنی ایکس ٹو دا پاور n جو فنکشن ہے, پاور فنکشن, اس کا جنرل فارمولا دیکھا تھا کہ اس کی انٹیگریشن کا فارمولا کیا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اگر ہم n کی جگہ 2 کر دیں تو یہ ہم ایکس اسکوئر کو تو کر سکتے ہیں انٹیگریٹ, لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پہلے ایکس اسکوئر ظاہر نہیں ہے, ایکس اسکوئر پلس 1 ہے ہمارے پاس, اور پھر ریز ٹو دا پاور 50 ہے. تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ایکس اسکوئر پلس 1 کو بھول جائیں. لیٹس تھنک اباؤٹ n equals 50 فار ایکس ٹو دی n اینڈ ٹرائی ٹو مے بی ایویلویٹ اٹ دیٹ وے. وہ فارمولا بھی کام نہیں کرے گا, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو یہ فنکشن ہے دس از دا کمپوزیشن آف 2 ڈفرنٹ فنکشنس, اور وہ ظاہر سی بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 2 فنکشنس کیا ہیں. ایک فنکشن ہے ایکس اسکوئر پلس 1 اور ایک فنکشن ہے ایکس ریز ٹو دا پاور 50. ان کو کمپوز کریں تو یہ ریزلٹ آتا ہے ایکس اسکوئر پلس 1 ریز ٹو دا پاور 50. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ تو ہم یہ بھی یاد رکھیں, بھول گیا تھا میں کہنا کہ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں پھر آپ 2x سے, تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے؟ تو یہ جو ابھی یو سبسٹیوشن کا ہم نے پروسیس کیا, اس کو ہم دیکھیں اگر اس حوالے سے تو وی کین ٹیک کیئر آف دس. اچھا جی, تو اب اس کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں. یعنی ہم نے دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے اس کے اندر کمپوزیشن بھی انوالوڈ ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ میں کہتا چلوں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ یو سبسٹیوشن جو ہے وہ کمپوزیشن فنکشنز جو ہوتے ہیں, کمپوز فنکشنز ہوتے ہیں, ان کو ٹیکل کرتی ہے کہ ہاؤ ٹو انٹیگریٹ سچ فنکشنز. ٹھیک ہے, دیٹس فائن. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں آپ کے فنکشن کی کوئی ایکسٹرا فنکشنز ہوں, یعنی جیسے اس ایگزامپل میں کمپوزیشن بھی انوالوڈ ہے اور ایک پروڈکٹ بھی لیا جا رہا ہے 2 فنکشنز کا, تو بیسکلی 3 فنکشن انوالوڈ ہیں. تو یہ یو سبسٹیوشن کو آپ دیکھیں گے اٹس اے ویری ورسٹائل پروسیجر, جو ایک طرح کا چین رول آف انٹیگریشن بھی کہلا سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کچھ ایسے فنکشنز کو جو کمپوزیشن بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میں کوئی پروڈکٹ بھی ان میں شامل ہو, ان کا طریقہ ان کو بتاتا ہے یہ رول کہ ان کو انٹیگریٹ کیسے کیا جائے. تو یہ ایک تھوڑا چھوٹا سا پوائنٹ تھا. اب آئیے اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ٹیکل کریں گے. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ایک یو سبسٹیوشن بنانی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں کہ لیٹس کال یو ایکولز ایکس اسکوئر پلس 1. اس کو ہم کہہ لیتے ہیں یو ہے. اب اس میں سے اب ہم ایک ڈی یو بائی ڈی ایکس نکال لیتے ہیں. یہ سارا کچھ جو میں کر رہا ہوں یہ ایک فارمولے کے تحت کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھا تھا, اور ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ وہ فارمولا کہاں اپلائی ہو رہا ہے. تو اب اس میں سے ڈی یو بائی ڈی ایکس اگر ہمیں نکالنا ہے تو وہ بڑے آسانی سے آ جائے گا. جسٹ ڈیفرنشیٹ ود ریسپیکٹ ٹو ایکس دی اکویژن یو ایکولز ایکس اسکوئر پلس 1. تو اس کا ریزلٹ آتا ہے ڈی یو اوور ڈی ایکس ایکولز 2x. سو ناؤ وی کین ری رائٹ دا گیون پرابلم ایز, یہ جو پرابلم کیا تھی, پرابلم تھی جناب کے انٹیگرل آف ایکس اسکوئر پلس 1 ٹو دا پاور 50 ٹائمس 2x dx. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایز دی انٹیگرل آف u ٹو دا پاور 50 ٹائمس ڈی یو اوور ڈی ایکس, اور اس ساری کوانٹٹی کا ڈی ایکس, یعنی اس کو ملٹیپلائی کر دیں ڈی ایکس سے اور اس کا انٹیگرل لے لیجیے. تو یہ دیکھیے کہ جو کوانٹٹی ابھی میں نے کہا پڑھی اور آپ کے سامنے ہے کہ u ٹو دا پاور 50 ٹائمس ڈی یو اوور ڈی ایکس, یہ برابر ہے ہمارا جو جنرل فارمولا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈرائیو کیا تھا. اس فارمولے کے تحت یہ چیز جو ہے یہ برابر ہے انٹیگرل آف ایف آف یو ٹائمس ڈی یو اوور ڈی ایکس اینڈ آل آف دیٹ ملٹیپلائڈ بائی ڈی ایکس. اور اس فارمولے کے تحت ہی اس کا جو ہم نے دوسری اکویژن ایک بنائی تھی اس کے تحت یہ برابر ہے, اور یہ جو مطلب اوریجنل جو پرابلم ہے u ٹو دا پاور 50 ڈی یو اوور ڈی ایکس ٹائمس ڈی ایکس, دس ول اکول ٹو دی انٹیگرل آف u ٹو دا پاور 50 ٹائمس ڈی یو, اور یہ برابر ہوگا u ٹو دا پاور 50 ڈی یو. دس ول بی اکول ٹو دا کوانٹٹی انٹیگرل آف ایف آف یو ڈی یو. اور یاد رکھیں کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ was the formula that we just derived a while ago in terms of that was the formula that we wanted for u substitution. تو یہ اس کے تحت ہم نے یہ اوریجنل پرابلم کو اس طریقے سے لکھ لیا ہے. اب اس کو مزید سالو کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ یہ جو اوریجنل پرابلم تھی اب یہ ریزالو ہو چکی ہے انٹو انٹیگرل آف یو ٹو دا 50 ٹائمس ڈی یو. اس کا انٹیگرل ہم بڑے آرام سے معلوم کر سکتے ہیں. اس کو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو u ٹو دا پاور 50 کا اگر میں انٹیگرل معلوم کر رہا ہوں
this looks like the integral of x to the power 50. وہی بات ہے کہ ویریبل کچھ بھی ہو لیکن فارم جو ہے فنکشن کی یا انٹیگرل کی وہ کیا ہے, اور وہ ہمیں پتا ہے کہ دس لکس لائک دی انٹیگرل آف اے پاور فنکشن. تو اس کا فارمولا ہمارے پاس تھا, میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا تھا, وہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں ایک دفعہ ٹیبل میں پچھلے کسی لیکچر میں. تو اس کے تحت ہم اس کو اگر سالو کریں یو ٹو دا پاور 50 ڈی یو کو, تو کیا ریزلٹ آئے گا. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. انٹیگرل آف یو ٹو دا پاور 50 ڈی یو جو ہوگا جناب یہ برابر ہو جائے گا یو ٹو دا پاور 51 ڈیوائڈیڈ بائی 51, کیونکہ جو فارمولا ہے پاور فنکشن کی انٹیگریشن کا وہ یہ ہے کہ آپ فنکشن کو یعنی جو چیز بھی ایکس جو ویریبل جس پاور سے ریزڈ ہے اس میں آپ ایک 1 ایڈ کر دیجئے اور ڈیوائڈ کر دیں اس ویریبل کو بائی دیٹ سیم نیو پاور دیٹ یو گیٹ, ان دس کیس دیٹس 51. تو آپ کے پاس یو ٹو دا پاور 51 ڈیوائڈیڈ بائی 51 آ جائے گا, اور ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن جسے ہم کہتے ہیں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں, بیکاز وین یو ڈیفرینشیٹ دس اٹ ول گو اوے اینی وے. اور دیکھ لیجئے کہ یہیں پہ اسی اسٹیپ پہ نوٹ کر لیں کہ اس یو ٹو دا پاور 51 ڈیوائڈ بائی 51 پلس سی کو اگر آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو یو تو ریزلٹ آتا ہے یو ٹو دا پاور 50, وہی وہی فنکشن جس کو آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ یو کی جگہ سبسٹیوشن جو کی تھی ہم نے یو ایکوز ایکس اسکوئر پلس 1, اس کو واپس یہاں پہ ویلو کو ڈال دیجیے یو کی جگہ, تو ریزلٹ آ جائے گا ایکس اسکوئر پلس 1 ٹو دا پاور 51 ڈیوائڈیڈ بائی 51 پلس سی, اینڈ دیٹ ول بی دا فائنل آنسر ٹو یور پرابلم. ٹھیک ہے جی, تو یہ پرابلم ہم نے کر لی. تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ پہلی پرابلم تھی تو اٹس پرابلی ناٹ دیٹ کلیئر کہ ہوا کیا, لیکن ہوپ فلی کچھ آپ کو سینس ہو رہا ہوگا کہ یو سبسٹیوشن کا جو میکینکل پروسیجر ہے وہ کیا ہے. تھیوریٹیکل باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ وچ آر ایکچولی مور امپورٹنٹ کہ تھیوریٹیکل باتیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, کانسیپٹ شوڈ بی کلیئر. لیکن ٹھیک ہے کانسیپٹس آہستہ آہستہ کلیئر ہوتے ہیں پریکٹس کے ساتھ ساتھ, لیکن یہاں اس ایگزامپل سے میکینکل پروسیجر جو انوالوڈ ہے آئی تھنک دیٹ وڈ بی ویری کلیئر کہ اس میں کیا کچھ انوالوڈ ہوتا ہے. تو یہ اس ایگزامپل کا نتیجہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ بات ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے انٹیگریٹ کیا ابھی ایکس اسکوئر پلس 1 ٹو دا پاور 50 کو, اس میں اگر ہم کہتے ہیں کہ جی صرف انٹیگریٹ کرنا ہے ہمیں ایکس اسکوئر پلس 1 ٹو دا پاور 50 کو خالی, اور 2x سے ملٹیپلائی نہیں کرتے, تو اس میں کیا ریزلٹ آتا ہے, یعنی واٹ وڈ ہیو ہیپنڈ دین. اچھا, تو اس میں اس کا جواب کیا ہوگا, یعنی کیا ہم ایسا کر سکتے تھے کہ ایکس اسکوئر پلس 1 ٹو دا پاور 50 اگر دیا ہے ہمیں اور اس کا انٹیگرل معلوم کرنا ہے, تو کیا اس کو ہم ڈائریکٹلی پاور رول آف انٹیگریشن کے تحت ہم اس کو لکھ سکتے تھے کیا ایسے کہ جی ایکس اسکوئر پلس 1 ٹو دا پاور 51 ڈیوائڈیڈ بائی 51, شاید لکھ سکتے تھے. یعنی وہی سوال ہے کہ ریزلٹ تو ایسا ہی کچھ آیا ابھی جو ہم نے لاسٹ ایگزامپل کی, اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہی ایکس اسکوئر پلس 1 کی پاور 51 ہو گئی اور ڈیوائڈ بائی 51. تو یہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ جی وائی بادر ود دا یو سبسٹیوشن ان دا فرسٹ پلیس. تو بادر اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ اس میں وہی بات ہے کمپوزیشن آف فنکشنز کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا جو انٹیگریشن کا رول ہے فار انٹیگریٹنگ پاورز آف ایکس انوالوز اونلی دا ویریبل ایکس. ٹھیک ہے جی, اٹ ڈز ناٹ انوالو فنکشنز which are composition of functions, یعنی جیسے x square plus 1 to the power 50 جو ہے it's a composition of two functions. تو وہ ہم یہاں پہ ایک تو یہ بات اس کا جواب ہے کہ ہم اس طرح ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم کچھ اور ایگزامپلس کریں گے تو ظاہر ہو جائے گا کہ واقعی ہم ایسا نہیں کر سکتے. یہ ایگزامپل تھوڑی ٹرکی سی اس لیے تھی کہ جواب وہی آیا جو ہم چاہتے تھے آئے, لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا اور جواب تھوڑا سا ڈفرنٹ آتا ہے. تو خیر یہ ایگزامپلس ہم کریں گے, پریکٹس کریں گے تو اٹ ول بیکم کلیئر. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو دیکھ لیتے ہیں, میں لکھ دیتا ہوں, ان کو ہمیں تھوڑا سا ان سے بچنا چاہیے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ کوشن ہے بیسکلی. کوشن یہ ہے کہ جی ڈونٹ فیل ٹیمپٹڈ ٹو جسٹ ایڈ 1 ٹو دا پاور 50 ان دس پرابلم وی جسٹ ڈیڈ. وہ غلط ہوگا, اور کیوں غلط ہوگا اسی وجہ سے غلط ہوگا جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. اور دا ریزن اس کا یہی وہی بات ہے کہ دا ریزن از دیٹ دا پاور رول فار انٹیگرلز از ایپلیکیبل ٹو فنکشنز وچ آر ناٹ کمپوزیشنز آف ادر فنکشنز. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ پاور رول کو میں بار بار انووک کر رہا ہوں یہاں پہ, تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹیبل جو ہم نے پچھلے کسی ایک لیکچر میں دیکھا تھا کچھ دن پہلے, کچھ لیکچرز پہلے,
تو اس کو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں. ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو, تھوڑا سا ریویو بھی ہو جائے گا اور ابھی جو ہم مزید باتیں کریں گے اس کی ریفرنس بھی ہو جائے گی. تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے, اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ بیسکلی آپ کو ہیلپ کرے گا ریکال کرنے میں بیسک انٹیگریشن فارمولاز. اچھا جی, ٹھیک ہے, یہ ٹیبل بھی دیکھ لی ہم نے. اب سوال ایک طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یو سبسٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, تو واٹ از دا سبسٹیوشن دیٹ ون شوڈ میک؟ دیٹ از اے گڈ کوشچن. کہ ہمیں اس پریویس ایگزامپل میں جو ہم نے کیا, ہاؤ ڈڈ وی نو ٹو لیٹ یو اکول ایکس اسکوائر پلس 1, واٹ واز دا ریزننگ بہائنڈ دیٹ, اور ان جنرل کیا کوئی ایسا فارمولا, کوئی ایسا پروسیس ہے یا کوئی ایسی ٹیکنیک ہے جو ہمیں بتائے کہ یو کی ویلو کیا, یو کو کون سا فنکشن کی اسائنمنٹ کرنی چاہیے. تو یہ ایک اچھا سوال ہے, اٹس اے گڈ کوشچن. تو سب سے اچھا جواب تو یہ ہے کہ جی دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. صرف اتنی سی بات ہے کہ کچھ خاص کیسز ایسے ہوتے ہیں, خاص قسم کی فنکشنز آپ کے پاس ایسے آئیں گے جن کو آپ انٹیگریٹ کر رہے ہوں گے, جہاں پہ یہ سبسٹیوشن کرنا کلیئر ہوگا کہ سبسٹیوشن کیا ہونی چاہیے, وہ ابھی ہم دیکھیں گے. لیکن ان جنرل دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, اینڈ آل آف دس یہ جو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جی ان ٹرمز آف واٹ یو شوڈ بی اکول ٹو, یہ پریکٹس سے آتی ہے اور ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو کچھ اسٹیپس ہیں اس میں البتہ جو تھوڑا سا ہم اس کو یہ تو ایک میں نے کہا نا سب سے اچھا جواب یہی ہوگا کہ جی پریکٹس اینڈ ایکسپیرینس ٹیل یو واٹ یو شوڈ بی. نن دا لیس کچھ تھوڑی سی ہم باتیں کر سکتے ہیں, کچھ اسٹیپس ایسے ہیں جن کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو سبسٹیوشن میں یو کی ویلو وغیرہ اور یہ جو پورا پروسیس ہے یو سبسٹیوشن کا, یہ تھوڑا سا کلیئر ہو جاتا ہے. تو آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں. اسٹیپ نمبر 1 جو ہے وہ جناب بیسکلی یہ ہے کہ میک اے چوائس فار یو, یعنی کیا ہونی چاہیے, وہی میں نے کہا کہ کیا ہونی چاہیے, دیٹ کمز فرام ایکسپیرینس. لیکن یہ کہ وی کوڈ سے دیٹ یو اکولز سم فنکشن جی آف ایکس. اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ اسٹیپ نمبر 2 ہے جناب ٹو کمپیوٹ ڈی یو اوور ڈی ایکس, اینڈ دیٹس آف کورس گوئنگ ٹو اکول ٹو جی پرائم ایکس. یہ ساری نوٹیشن کا کھیل ہے یہاں پہ. وی نو وٹ ڈی یو اوور ڈی ایکس از, اٹس جی پرائم آف ایکس, کیونکہ یو اکولس جی آف ایکس. اسٹیپ نمبر 3 جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی میک دا سبسٹیوشن یو اکولز جی آف ایکس اینڈ ڈی یو اکولز جی پرائم ایکس ٹائمز ڈی ایکس ان دی اوریجنل انٹیگرل. اچھا, اسٹیپ نمبر 3 جو ابھی ہم نے دیکھا یہ کچھ تھوڑی سی نئی چیز ہے. اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ جو اسٹیپس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان سے یو سبسٹیوشن جو ہے وہ جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھیوریٹیکل لیول پہ, ایک طرح سے ہم نے اس کا تھیوری پوری ایک ڈیولپ کی, ایک فارمولا لکھا اور پھر اس کو سبسٹیوٹ کیا تھا اپنے ایگزامپل میں, وہ تھوڑی سی انوالو تھی اس کے اندر, تھوڑے سے یعنی تھوڑا سی مشکل تھی وہ کرنا. ہم یہ ایسا کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو ابھی اسٹیپس لکھ رہے ہیں ان سے نہ تو تھوڑا سا ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ جی یو سبسٹیوشن میں کرنا کیا ہے, بلکہ تھوڑا سا آسان بھی ہو جائے گا یو سبسٹیوشن کا پروسیس جو ہے. تو اس کو یہ جو لاسٹ اسٹیپ ابھی ہم نے کیا کہ آپ ڈی یو اوور ڈی ایکس اسٹیپ نمبر 2 میں معلوم کرتے ہیں, اٹس جسٹ دا ڈیریویٹو آف دا جی آف ایکس فنکشن. پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈی یو اوور ڈی ایکس میں جو ڈی ایکس ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے نمبر, یعنی ڈی یو اوور ڈی ایکس جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ تھنک آف اٹ ایز اے فریکشن, سم کوانٹٹی ڈی یو ڈیوائڈیڈ بائی سم کوانٹٹی ڈی ایکس, اور آپ کہتے ہیں ڈی ایکس کو جناب آپ اٹھا کر لے جائیے دوسری سائڈ پہ, ملٹیپلائی کر دیں بائی دا ڈیریویٹو آف دا فنکشن جی آف ایکس. تو وہی میں نے کہا تھا جیسے کہ سبسٹیوشن ہی ہونی چاہیے آپ کی اوریجنل اکویژن میں کہ یو اکولز جی آف ایکس اینڈ ڈی یو شوڈ اکول ٹو جی پرائم ایکس ڈی ایکس, اور ڈی یو جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے فارمولے میں آتا ہی ہے, لہٰذا وی شوڈ ہیو دس فارمولا. تو اس کو بھی ابھی مد نظر رکھتے ہوئے ان پروسیس کو ہم ایک ایگزامپل کر لیں گے, لیکن اس میں تھوڑے سے اسٹیپس اور ہیں, ان کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ اسٹیپ نمبر 3 جو ہے, جب آپ اسٹیپ نمبر 3 کر لیں گے تو سچویشن کچھ یوں ہوگی کہ آپ کا جو اوریجنل انٹیگرل ہے وہ صرف اور صرف یو کی ٹرمز میں ہوگا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دا ہول اوریجنل انٹیگرل شوڈ بی ان ٹرمز آف یو اینڈ دیر شوڈ بی نو ایکسز انوالوڈ ان دا اوریجنل انٹیگرل فارمولا, یا جو اکویژن تھی آپ کی انٹیگرل کی. اب اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقے کا بلکہ چیک ہے
کہ کیا باقی آپ نے سبسٹیوشن صحیح کی ہے یا غلط ہے. اسٹیپ نمبر 4 جو ہے وہ آپ کیا ہے بیسکلی ایویلویشن ہے. آپ نے جو یو سبسٹیوشن کی ہے اس کے بعد جو ریزلٹ کیا ہے انٹیگرل اس کو ایویلویٹ کر لیجئے, اور جب وہ ایویلویٹ ہو جائے تو اسٹیپ نمبر 5 انوالوز ریپلیسنگ یو بائی جی آف ایکس سو دیٹ دا فائنل آنسر از ان ٹرمز آف ایکس. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا ایک طریقے کا تھوڑا سا پروسیس ہو گیا کہ کس طرح سے کرنی چاہیے. اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں گے ایگزامپلس کرتے وقت. اچھا, اب وہی بات آتی ہے کہ جی یو کیسے چوز کرتے ہیں. پھر وہی میں کہوں گا کہ جی یو جو ہے اس کی چوائس جو ہوتی ہے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوتی. ایکسپیرینس اور پریکٹس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی کیا چوائس ہونی چاہیے یو کی. صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یو سبسٹیوشن کا مقصد کیا ہے. یو سبسٹیوشن کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک انٹیگرل کی ایکویژن دی ہے اور آپ انٹیگرل دیا ہے آپ کو اور آپ سے کہا گیا ہے کہ بھائی اس کو ایویلویٹ کریں, اور جو فنکشنز ہیں انوالوڈ انٹیگرل میں جس کو آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں وہ کمپوزیشن ہے کئی فنکشنز کا, یا پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے کئی فنکشنز کا, یا ان کی کوئی کمبینیشن ہو سکتی ہے, تو ظاہر ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا مشکل ہے. تو یو سبسٹیوشن کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کا ایسی سبسٹیوشن کیجئے کہ اوریجنل پرابلم سمپلیفائڈ ہو جائے. اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو میرے خیال سے آبویس سی بات ہے کہ یو کی چوائس جو ہے, کہ وہ سوال تھا کہ یو کیا ہونا چاہیے, وہ اس کا جواب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ایسی چوائس بنائیے یو کے لیے کہ آپ کا جو ریزلٹنگ انٹیگرل ہے وہ آسان ہو جائے انٹیگریٹ کرنے کے لیے آبویسلی. اور پھر وہی بات کہ اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کوئی نہیں ہے, ڈپینڈز آن دا کائنڈ آف دا پرابلم. اور وہی بات ہے کہ واٹ ایور میکس اٹ ایزیئر. ہو سکتا ہے کوئی ڈفرنٹ چوائسز سے آپ کا دیر کوڈ بی ڈفرنٹ چوائسز فار یو اینڈ دے مائٹ آل ورک, لیکن ایک چوائس آسان ہو ایک شاید مشکل ہو. اگین وہی بات کہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یو سبسٹیوشن کرنا کافی آسان ہو جائے گی. یہ جو یو سبسٹیوشن ہے اس میں ایک طرح سے اس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ جی جیسے ہم شطرنج کھیلتے ہیں, چیس کا گیم, تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا جب گیم آپ کھیلتے ہیں تو جو مہرے ہوتے ہیں آپ کے ان کی پلیسمنٹ جو ہے اس کی, اور یا ان کی موومنٹ جو ہے اس کی, ان کو آپ کو کوئی 5-6 مووز اہیڈ سوچنا ہوتا ہے کہ جی 5-6 قدم کے بعد یعنی میری جو باری آئے گی اس سے مجھے کہاں سے کہاں جانا ہے, اور صرف اپنی ہی باری کے بارے میں نہیں سوچنا ہوتا بلکہ اپنے اپوننٹ کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یو سبسٹیوشن کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسی چوائس کیجئے یو کی جو آپ کی آگے چل کے جو نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کی انٹیگریشن آپ کو کرنی ہے وہ آسان ہو جائے. اٹس جسٹ بیسکلی دیٹ کائنڈ آف این آئیڈیا. اچھا جی, اب ایک خاص قسم کا فنکشن ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, اور وہ فنکشنز کیا ہیں. تو وہ ایسے فنکشنز ہیں جناب کہ ان کو بلکہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں یہ. اب ہم ایسے فنکشنز کو انٹیگریٹ کرنا چاہیں گے جن میں انٹیگرینٹ جو ہے یعنی جس کو آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں دیٹ از دا ڈیریویٹو آف اے نون فنکشن ود اے کانسٹنٹ ایڈیڈ اور سبٹریکٹڈ فرام دی انڈیپینڈنٹ ویریبل. مثال کے طور پہ سائن آف ایکس پلس 9, ٹھیک ہے جی, ایک فنکشن ہے. تو اس میں سائن آف ایکس پلس 9 سے مراد میری یہ ہے کہ آرگیومنٹ جو ہے سائن فنکشن کی وہ ایکس پلس 9 ہے. تو اس کو کیسے انٹیگریٹ کریں, یہ جو ہوتے ہیں کافی ریلیٹیولی آسان ہوتے ہیں ان کا انٹیگریٹ کرنا. بات وہی جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ کس ٹائپ کے فنکشنز ہیں, یہ بیسک فنکشنز ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ ویریبل میں کانسٹنٹ ایڈ یا سبٹریکٹ کر دیا گیا. تو ان سے ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے انٹیگریشن کے حوالے سے, تو یہ ایک ایگزامپل کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو آپ کی ایگزامپل ہے جناب کہ اسی فنکشن کو لے لیتے ہیں, انٹیگریٹ سائن آف ایکس پلس 9 ڈی ایکس, یعنی انٹیگرل ایویلویٹ کریں آف سائن آف کوانٹٹی ایکس پلس 9 ڈی ایکس. ویل لیٹس میک اے سبسٹیوشن, لیٹس سے یو ایکولز ایکس پلس 9 اینڈ دین وی کین رائٹ دس اوریجنل پرابلم ایز سائن آف یو ڈی یو. تو یہ ڈی یو کہاں سے آئے, سوال یہ ہے کہ سائن آف یو تو آ گیا بیکاز یو از اکول ٹو ایکس پلس 9. ویئر ڈیڈ دس ڈی یو کم فرام ان پلیس آف ڈی ایکس. تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ جی نوٹ کریں کہ چونکہ یو ہے ایکس پلس 9 کے برابر, تو اگر ہم اس اکویژن کو ڈفرینشیٹ کریں ود ریسپیکٹ ٹو ایکس تو ریزلٹ آتا ہے ڈی یو اوور ڈی ایکس ایکولز 1. لیکن دیٹ جیسے ابھی ہم نے کہا تھا کہ وی کین تھنک آف دس ایز ڈی یو ایکولز 1 ٹائمز ڈی ایکس, یعنی ڈی ایکس کو آپ ویریبل ایک کوانٹٹی سمجھیں اینڈ کراس ملٹیپلائی کر دیں تو ریزلٹ آتا ہے ڈی یو ایکولز 1 ٹائمز ڈی ایکس, بٹ دیٹس جسٹ دا سیم ایز ڈی یو ایکولز ڈی ایکس. لہٰذا یہاں سے آپ کی ڈی ایکس جگہ ڈی یو آ جاتا ہے. اب اس کو انٹیگریٹ کرنا بڑا آسان ہے, یہ بیسک فنکشن ہے,
اس کا ریزلٹ ہے مائنس کو سائن آف یو پلس سی, اور یہاں پہ اب یو کی ویلو آپ واپس ڈال دیجیے ایز ایکس پلس 9 اینڈ یو گیٹ دا ریزلٹ مائنس کو سائن آف ایکس پلس 9 پلس سی. تو یہ ایک ٹائپ کا فنکشن تھا جو ابھی ہم نے دیکھ لیا. اس کو انٹیگریٹ کرنا یو سبسٹیوشن کے ذریعے کافی آسان ہے, اور ہم نے دیکھا بھی واقعی آسان تھا. تو اور بلکہ اس ایگزامپل سے یو سبسٹیوشن بھی تھوڑی سی اور کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا جی, تو ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں اسی ٹائپ کی, اسی یو سبسٹیوشن کی. تو اس کو بھی دیکھتے ہیں. یہ جناب ہے آپ کے سامنے انٹیگریٹ یا فائنڈ دا انٹیگرل آف ایکس مائنس 8 ریز ٹو دا پاور دا کوانٹٹی ریز ٹو دا پاور 23 ڈی ایکس. تو اس میں سبسٹیوشن کیا ہونی چاہیے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے. سبسٹیوشن کیا ہوگی؟ میرے خیال سے آپ کو میں یہ ایکسرسائز دے دیتا ہوں, یہ والی پرابلم, کہ یو میک اے سبسٹیوشن اینڈ ڈو دس. سبسٹیوشن بڑی آسان ہے اس والی پرابلم میں, لیکن میرے خیال سے اس کو آپ غور کریں گے تو یو ول سی اٹس ویری ایزی, اور تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی. سو آئی ول جسٹ لیو اٹ ٹو یو. اچھا جی, اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ایک اور ٹائپ کی فنکشنز دیکھتے ہیں جنہیں ہم انٹیگریٹ کرنا چاہیں گے. یہ وہ فنکشنز ہوتے ہیں جن میں انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے فنکشن کا وہ ایک ملٹیپل سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے, یعنی اس کے اندر ایک ملٹیپل انوالوڈ ہے. تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یعنی یہ کس ٹائپ کے فنکشنز ہیں؟ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ these are the functions in which the integrand is the derivative of a known function. ٹھیک ہے, ایک بیسک فنکشن میں سے ایک فنکشن ہے, and a constant multiplies the independent variable. تو اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جناب. انٹیگریٹ کوسائن آف 5x dx. تو یہ کوسائن آف x جو ہے ہمیں پتا ہے کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں, بیسک فنکشن ہے, یعنی اس کا ہمیں پتا ہے جواب کیا ہونا چاہیے. اس کا جواب ہونا چاہیے سائن آف x پلس سی. لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ایک 5 ملٹیپلائی کر رہا ہے ایکس کو. تو ہاؤ ڈو وی ٹیکل دیٹ؟ وی ٹیکل دس بائی یوزنگ یو سبسٹیوشن, اینڈ لیٹس سی ہاؤ وی کین ڈو اٹ. یہاں پہ دیکھیے کہ کوسائن آف 5x ہے, تو اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. تو لیٹس سے دیٹ وی کال u equals 5x, اینڈ دین فرام دیٹ اکویژن وی کین سی دیٹ du will equal to 5 times dx, and from that I can also write this as du over 5 equals dx. ان کو آپ سبسٹیوٹ کریں اگر, تو دیکھیے کہ ریزلٹ آتا ہے انٹیگرل آف کوسائن آف u ٹائمس du over 5. اچھا, یہاں پہ سوال یہ ہے کہ میں نے du over 5 کیوں لکھا ہے؟ اس لیے لکھا ہے کہ ابھی تک آپ ظاہر ہو چکا ہوگا کہ آپ کے جو اوریجنل پرابلم میں جتنے بھی ایکسز ہیں, یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں جن میں ایکس انوالوڈ ہے, ان کو ختم کر کے آپ کو ایسی چیزیں لکھنی ہے جن میں یو انوالوڈ ہے. تو ظاہر ہے کوسائن آف 5x کو اگر میں نے u کہہ دیا 5x کی برابر, تو کوسائن آف 5x جو ہے وہ کوسائن u بن گیا. اب dx کا کیا کیا جائے؟ dx کی جگہ بھی کوئی ویلیو ایسی لانی ہے, کوئی ایسی چیز لکھنی ہے جس میں u انوالوڈ ہو. تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سبسٹیوشن آپ نے u کی بنائی ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر لیں ود ریسپیکٹ ٹو x اینڈ سالو اٹ فار dx, کیونکہ dx کے لیے ہمیں ویلیو چاہیے ہوتی ہے in terms of everything else involving u. That's why I said کہ جی dx equals du over 5. تو یہ میرے پاس dx کی ویلیو آ گئی. اب اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پرابلم کو. تو یہ دیکھ لیں کہ جی کوسائن آف u du over 5 ہو گیا. تو اس 5 کو جو باٹم میں ہے اس کو فیکٹر آؤٹ کر لیجئے. دس بیکمز 1 over 5 انٹیگرل آف کوسائن آف u du equals 1 over 5 سائن آف u. کوسائن کا انٹیگرل سائن ہوتا ہے پلس سی, اینڈ آف کورس ناؤ وی کین سبسٹیوٹ ویلوز بیک ان ٹو اٹ اینڈ وی گیٹ 1 over 5 سائن آف 5x پلس سی. اچھا جی, تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہم نے اور کر لی. اب تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ایگزامپل ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ ہے بیسکلی کہ اٹس اے لٹل بٹ کمپلیکیٹڈ, اس کے اندر کمپوزیشن اور ملٹیپلیکیشن انوالوڈ ہے. تو لیٹس لک ایٹ دس. انٹیگریٹ سائن اسکوئرڈ آف ایکس ملٹیپلائڈ بائی کوسائن آف ایکس ڈی ایکس. اس میں ایسا کرتے ہیں کہ لیٹس سے دیٹ یو ایکولس سائن آف ایکس, دین ڈی یو ول اکول ٹو کوسائن ایکس ڈی ایکس. یہاں پہ بجائے پورا پروسیس کروں میں ڈی یو اوور ڈی ایکس ایکولس کوسائن ایکس اور پھر وہ ملٹیپلائی کروں, کرنا تو ایسا ہی چاہیے, لیکن میں نے چونکہ آئی ہیو ایکسپیرینس سو آئی ہیو ڈن اٹ ان ون اسٹیپ اینڈ آئی ہیو ریٹن ڈاؤن ڈی یو ایکولس کوسائن ایکس ڈی ایکس. لہذا اب اوریجنل پرابلم جو ہے وہ بن جاتی ہے انٹیگرل آف یو اسکوئر ڈی یو
اب اس کو ہم انٹیگریٹ کرنا آتا ہے. دا ریزلٹ از یو کیوبڈ یعنی یو ٹو دا پاور 3 ڈیوائڈیڈ بائی 3 پلس سی, اینڈ ناؤ وی کین سبسٹیٹیوٹ دا ویلو آف یو بیک, اینڈ دا ریزلٹ از سائن کیوبڈ ایکس یعنی سائن آف ایکس ٹو دا پاور 3 ڈیوائڈیڈ بائی 3 پلس سی. اچھا جی, تو یہاں پہ ایک تھوڑا سا آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ پرابلم میں سائن اسکوائر ایکس ملٹیپلائڈ بائی کوسائن ایکس تھا. تو اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو سبسٹیوشن آپ نے کی یو کی وہ پہلا فنکشن تھا, اور اس کے بعد جو اس کا ڈریویٹو ہے سائن ایکس کا, اس میں آٹومیٹکلی کوسائن ایکس ڈی ایکس آ جاتا ہے. تو اس ٹائپ کے پرابلمس بڑی آسان ہوتی ہیں ایک طرح سے اگر دیکھیں کہ جس میں ایک فنکشن اور یعنی دو فنکشن ملٹیپلائی ہو رہے ہوں, اور جو دوسرا فنکشن ہے یا ان میں سے ایک فنکشن جو ہے, چونکہ پروڈکٹ ہے ڈزنٹ میٹر وچ ون کمز فرسٹ, ایک فنکشن جو ہے وہ ڈریویٹو ہو دوسرے والے کا, تو یہ بڑی آرام سے سبسٹیوشن ہو سکتی ہے. جیسے یہاں پہ سائن ایکس سائن اسکوائرڈ ایکس تھا, تو یو کو اگر میں سائن ایکس لے لوں خالی, تو اس کا ڈریویٹو جو ہے اس میں کوسائن ایکس آٹومیٹکلی آ جاتا ہے, اور ڈی ایکس بھی آبویسلی کمز فرام دا فارمولا. تو یہ والی پرابلمس کافی آسان ہوتی ہیں. اچھا جی, تو یہ ہم نے ابھی تک دیکھی. اس لیکچر میں کیا دیکھا ہم نے, یو سبسٹیوشن کی بات کی, اور یہ ایگزامپلس دیکھ لی ہم نے کہ کیسے ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے, کیسے ہم استعمال کرتے ہیں یو سبسٹیوشن کو فار سالونگ انٹیگرلز انوالونگ complicated functions یا functions that are compositions of other functions, or there are functions of there are actually compositions of other functions multiplied by other functions. یعنی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ یہ کس ٹائپ کے complicated functions ہیں جن کو ہم انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور ان کو ہم نے ٹیکل کیا ان کی انٹیگریشن کو یو سبسٹیوشن کے ذریعے. تو وہی بات ہے کہ ایک طرح کا چین رول ڈفرینسیشن میں جو دیکھا تھا اس کا یہ کاؤنٹر پارٹ ہے انٹیگریشن میں. سو دیٹ واز دا آئیڈیا بیسکلی. اس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کہا کہ جی ہاؤ ڈو وی واٹ از دا کوشچن از کہ ہاؤ ڈو وی میک اے سبسٹیوشن فار یو, یا واٹ شوڈ بی دا ویلو آف یو ان ٹرمز آف اٹس سبسٹیوشن. تو اس کا جواب یہی تھا کہ جی پریکٹس کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن کچھ ہم نے دیکھا بھی کہ کچھ ایسے پرابلمس جہاں پہ ایک خاص طور پہ جو لاسٹ ایگزامپل تھی کہ دو فنکشنز ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ڈریویٹو ہے ایک دوسرے والے کا, تو یو سبسٹیوشن بڑی نیچرل سی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک کو آپ یو کہہ لیں, جب ڈفرینشیٹ کریں گے تو دوسرا والا فنکشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈی یو کی ٹرمز میں آ جائے گا. تو یہ آپ کا کانسیپٹ یہاں پہ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایگزامپلس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یو کیا ہونا چاہیے. خیر یہ ساری باتیں تو ہو گئیں. لیکچر اب ہم نے دیکھ لیا, آج کا ایک ہی ٹاپک تھا مین, یو سبسٹیوشن. اس کے بارے میں بات چیت کر لی. اس میں واقعی پریکٹس کریں گے تو ساری بات بنے گی. تھیوری تو ہم نے دیکھ لی تھی, وی ہیو ڈن اٹ اینڈ دیٹ واز آل گڈ آلسو. تو آئیے بس پھر ہم ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو. یو سبسٹیوشن ہو گئی, اس میں پریکٹس کرتے رہیے گا, اور ٹیکسٹ بک میں آپ دیکھیں گے تو اور ایسی پرابلمز ہیں جو آپ کو دیکھیں گے کہ جی جن میں یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ یو کی ویلیو کیا ہونی چاہیے, اور وہ اس ٹائپ کی پرابلمز ہیں جہاں پہ ان کو آپ پریکٹس کریں گے, ان پرابلمس کو اٹمپٹ کریں گے, تو آپ کو اور فائدہ آپ کو ڈیولپ ہوگا کانسیپٹ کہ جی یو کی سبسٹیوشن کیا ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. تھینک یو فار یور پیشنس ڈیورنگ دس لیکچر. خدا حافظ.